اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مالک یوم الدین پر بات کی تھی۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس سے اگلی آیت پر بات کریں گے۔ پہلے ہم ان الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ایاک۔ ایاک کا مطلب ہوتا ہے صرف تو ہی، اور عبادت کے لغوی معنی ہے غایت تذلل، یعنی کسی کے سامنے انتہائی درجے میں جھکنا۔ اس کو لغوی اعتبار سے عبادت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ لفظ سورہ شعراء آیت نمبر 22 میں اطاعت کے مفہوم میں بھی آیا ہے، کیونکہ جب انسان کسی کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے سامنے انتہائی درجے جھکتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہیں ہم نے اپنے یہاں پر پالا پوسا اور تم نے ہمارے خلاف بغاوت کر دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس احسان کی تم بات کر رہے ہو وہ احسان تمہیں اس لیے کرنا پڑا کیونکہ تم نے غلام بنا لیا تھا بنی اسرائیل کو اور تم ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس آیت میں اگلا لفظ ہے نستعین۔ استعانت کے معنی ہوتا ہے مدد مانگنا، اور سورہ یوسف آیت نمبر 18 میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ کر جھوٹ بولا کہ اس کو تو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، تو ان کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اس سلسلے میں جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ لغوی تشریح کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے لفظ عبادت پر۔ عبادت کے معنی ہوئے غایت تذلل، انتہائی درجے میں کسی کے سامنے جھکنا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کے سامنے جھکتا ہے۔ مثلاً اولاد والدین کے سامنے جھکتی ہے، غلام اپنے آقا کے سامنے جھکتا ہے، جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ اپنے باس کی بات مانتے ہیں، اور جو طلبہ ہوتے ہیں وہ استاد کے سامنے جھکتے ہیں۔ اس لیے اس کے معنی متعین کرنا ضروری ہے کہ اس عبادت کے اندر جھکنے کے ساتھ ساتھ اور کیا چیزیں شامل ہیں جو اس لفظ کو عبادت بناتی ہیں۔ اس سلسلے میں علماء نے قرآن و سنت کے نصوص کو سامنے رکھ کر کچھ اضافے کیے ہیں، وہ اضافے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ہم آگے اس پر بات کریں گے۔ علماء لکھتے ہیں عبادت کسے کہتے ہیں یا عبادت کس کی جائے گی؟ کسی ہستی کو ما فوق الاسباب۔ ما فوق الاسباب کا مطلب ہوا کہ ایسی ذات جس کو اسباب کی ضرورت نہ ہو، جو بغیر اسباب کے کام کرنے کی طاقت رکھتی ہو۔ کسی ہستی کو ما فوق الاسباب تسلط یعنی کنٹرول اور قدرت کا مالک سمجھ کر، اس کا کنٹرول مان کر کے، اس کی قدرت کو مان کر کے، اس کے سامنے کمال محبت، کمال خوف اور انتہائی درجے کی تعظیم کے ساتھ اس کے سامنے انکساری کا اظہار کرنا اور عاجزی کا اظہار کرنا۔ جب ہم یہ مفہوم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اس کے اندر پوجا بھی شامل ہو جاتی ہیں، کسی کے سامنے سجدہ کرنا بھی شامل ہو جاتا ہے، کسی کی اطاعت کرنا بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے انسانوں کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے؟ تو یہ بندگی جو ہے یہاں پر شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا۔
لیکن یہاں عبادت جو ہے اطاعت کے مفہوم میں ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو بڑا مان لیتے ہیں تو پھر اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے بھی آپ چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسی طرح سورہ سبا آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ مشرکین سے پوچھے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا ان کی بات سچ ہے؟ تو فرشتے جواب دیں گے قالوا سبحانک، فرشتے کہیں گے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، انت ولینا من دونہم، آپ تھے ہمارے آقا، آپ تھے ہمارے سردار، آپ تھے ہمارے ذمہ دار، آپ تھے ہمارے دوست، یہ لوگ نہیں تھے۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، جنوں کی اطاعت کرتے تھے۔ اکثرہم بہ مؤمنون، اور ان میں سے اکثر لوگ انہی کی بات مانا کرتے تھے، انہی کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ تو اطاعت جو ہے وہ عبادت کے مفہوم میں شامل ہوتا ہے۔ اطاعت کا مفہوم اصل میں ادا کرنا بہت مشکل ہے، اور اسی لیے علماء نے بہت سی وضاحتیں اس سلسلے میں کی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو صفات عبادت کے مفہوم میں لازماً پائی جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک چیز ہے انتہائی درجے کی محبت، کسی ذات سے ہم انتہائی درجے کی محبت کریں۔ دوسری چیز ہے انتہائی درجہ ہم کسی سے امید لگائیں، اسی طرح کسی سے انتہائی درجے کی ہم تعظیم کریں، اس کی ہم بندگی کریں اور اس کی ہم اطاعت کریں۔ یہ سارے مفہوم جو ہیں عبادت کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے بریلوی حضرات ہیں ان کے یہاں عبادت کا مفہوم میں تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم کبھی مستقل ویڈیو بنائیں گے۔ اسی طرح مولانا مودودی اور یوسف القرضاوی وغیرہ نے بھی اس موضوع پر کافی کچھ لکھا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم کسی اور آیت کے تحت دیکھیں گے۔ اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت ہمیں کس کی کرنی چاہیے، عبادت کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ تو متکلمین نے اس سلسلے میں 4 باتیں ذکر کی ہیں کہ جس ہستی کے اندر، جس ذات کے اندر یہ 4 صفات پائی جائیں وہی جو ہے مستحق عبادت قرار پائے گا۔ اس میں نمبر 1 ہے واجب الوجود ہونا۔ واجب الوجود کا مطلب ہے نیسیسری ایگزسٹنس، یعنی ایسی ذات جس کا وجود اپنا ہو، کسی اور نے اس کو پیدا نہ کیا ہو، وہ کسی اور کے ذریعے پیدا نہ کیا گیا ہو۔ تو پہلی شرط ہے واجب الوجود ہونا، یعنی اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو۔ دوسری چیز ہے قادر مطلق ہونا، کیونکہ اگر کسی کے اندر قدرت نہیں ہے، پورا اختیار اگر اس کے پاس نہیں ہے، کسی دوسرے کے پاس اگر اختیار ہے، تو اس کا مطلب ہوا وہ آدمی عاجز ہوگا، اس آدمی کے اندر فل پاور نہیں ہوگی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص آیت نمبر 68 تا 70 کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی کوئی اختیار ہے ہی نہیں، ساری ملکیت، ساری قدرت، سارا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اور جن چیزوں کو یہ شریک بناتے ہیں اللہ کا، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 76 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرٌّ وَلَا نَفْعٌ، کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے؟ کیونکہ نفع اور نقصان پہنچانے کا سارا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہوئی کہ اس کے اندر پورا کامل اختیار ہو اور ساری قدرت اسی کے پاس ہونی چاہیے۔ تیسری شرط ہے علیم الکل ہونا، کہ ساری معلومات اس کے پاس ہو، پاسٹ کی، پریزنٹ کی، فیوچر کی ساری معلومات اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کا تذکرہ سورہ ہود آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی جتنی بھی غیب کی چیزیں ہیں، سب اللہ کے کنٹرول میں، سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں،
وإلیہ یرجع الامر، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، ساری باتوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ فاعبدہ وتوکل علیہ، اسی کی عبادت کرو، اسی پر بھروسہ کرو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو ان تمام اعمال کا بخوبی علم ہے۔ یہ تیسری شرط ہوئی کہ وہ ذات علیم الکل ہونی چاہیے، اسے ہر چیز کا علم ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز ہے خالق ہونا، کہ وہ ہستی خالق ہو، اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو، اس نے دوسری چیزوں کو پیدا کیا ہو۔ یہ ساری صفات صرف اللہ کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے اسلامی عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ شعائر عبادت کیا ہیں؟ اب وہ عبادت کون کون سی ہیں جو اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، وہ ان کی کون کون سی اقسام ہیں؟ اس میں پہلی قسم ہے قلبی عبادت، کہ وہ عبادتیں جن کا تعلق دل سے ہے، جیسے اس میں توکل ہے۔ توکل کا تعلق چونکہ انسان کے اندرون سے ہے، توکل جو ہے بندہ صرف اللہ پر کرے۔ خوف ہے، اللہ صرف اللہ سے ڈرے۔ محبت ہے، اللہ صرف اللہ سے محبت کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ذکر فرمایا ہے، یہ مشرکین اپنے بتوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح انہیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن ایمان والے صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح انتہائی درجے کی اطاعت ہمیں اللہ کی کرنی چاہیے۔ اسی طرح خشوع وہ جو ہے اللہ ہی سے ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں، وہ عبادتیں تھیں جن کا تعلق جو ہے قلب سے ہے۔ دوسری عبادات وہ ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر عبادات ہیں۔ اسی طرح عبادت کی تیسری قسم ہے مالی عبادات، اس میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات، قربانی، نظر وغیرہ، یہ ساری عبادات اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ ساری وہ عبادات ہیں جو صرف اور صرف ہمیں اللہ کے لیے کرنی چاہیے، اور اللہ کے علاوہ ہمیں کسی اور کو اس میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اب قرآن کریم میں دو چیزیں ایسی ہیں جو بالکل عبادت کے مترادف کے طور پر استعمال ہوئی ہیں، اس میں ایک ہے دعا اور دوسرا ہے سجدہ۔ ہم ان آیتوں کو بھی دیکھیں گے جہاں پر دعا اور سجدہ عبادت کے معنی میں آیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، یہ قرآن پڑھنے والے تو اعلان کر دے کہ مجھے روکا گیا ہے اس بات سے، مجھے منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ میں اللہ کے علاوہ تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکاروں۔ تو اس پکارنے میں عبادت بھی شامل ہے، اطاعت بھی شامل ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، اور یہ بھی اعلان کر دو کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کرتا، اور اگر میں نے ایسا کیا تو پھر میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اسی طرح سورہ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میری عبادت کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، آیت کے پہلے ٹکڑے میں لفظ دعا استعمال ہوا اور اگلے ٹکڑے میں لفظ عبادت استعمال ہوا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے، مجھ سے دعا کرنے سے جو لوگ تکبر کرتے ہیں، جو مجھے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر کے۔ اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 48 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زبانی اللہ نے کہلوایا، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تم سے الگ ہو جاتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم کے والد نے کہہ دیا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو حضرت ابراہیم نے اپنے ابو سے کہا کہ میں آپ سے بھی دور ہو رہا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جتنوں کو آپ پکارتے ہیں ان سے بھی میں دور، اور میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور امید ہے کہ اپنے رب سے دعا کر کے میں ناکام نہیں ہوں گا۔ اسی طرح سورہ احقاف آیت نمبر 5 میں دیکھیں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ان سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ
ان کی سننے والے نہیں ہیں قیامت کے دن تک. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کیونکہ ان کو ان کی دعاؤں کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ لوگ ان کے دعاؤں سے غافل ہیں. تو ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے لفظ دعا کو عبادت کے مفہوم میں استعمال کیا، اور چونکہ لفظ دعا کے معنی پکارنے کے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے. اس کے بعد سجدہ، لفظ سجدہ کو قرآن کریم نے عبادت کے مفہوم میں استعمال کیا. اس سلسلے میں سورہ نمل آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس قوم سبا کی خبر لے کر آیا تو اس نے آ کر کے رپورٹ دی اور بتایا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو ملکہ سبا ہے وہ اور اس کی قوم وہ سجدہ کر رہے ہیں سورج کو، وہ عبادت کر رہے ہیں سورج کی، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے. وزین لهم الشیطان، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا کر کے پیش کیا. فصدهم عن السبیل، اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے. فهم لا يهتدون، ان بیچاروں کو راستہ نہیں مل پا رہا ہے. تو اس آیت کے اندر لفظ سجدہ سجدے کے مفہوم میں بھی ہے، عبادت کے مفہوم بھی اس کے اندر شامل ہے. عبادت کے مفہوم سے، اس کے مباحث سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم استعانت پر بحث کرتے ہیں. استعانت کے معنی ہے مدد چاہنا، اور اسی طرح قرآن کریم میں اعانہ کا استعمال ہوا ہے مدد کرنا. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کے فرق کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتے. تو استعانت تو صرف اللہ سے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں کی جائے گی، لیکن اعانت ایک دوسرے کی بھی جائے گی اور ایک دوسرے سے لی بھی جائے گی. تو اعانت اور استعانت میں پھر فرق کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تم مدد کرو. اب اللہ تعالیٰ نے مدد کا باقاعدہ حکم دیا اور لفظ اعانہ استعمال کیا. تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن گناہوں میں مدد مت کرو اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. اس میں جو ہے اعانت کا حکم آیا کہ بھئی آپ کو اعانت کرنی ہے ایک دوسرے کی. اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں ذکر کیا گیا ہے غزوہ احد کا واقعہ، اس وقت جب مسلمان کفار کے حملہ کرنے کے بعد مسلمان تتر بتر ہو گئے تھے، تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بلایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مدد لی تھی. اسی کا ذکر اس آیت کے اندر ہے کہ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، کہ تم لوگ جو ہے بھاگے جا رہے تھے، دوڑے جا رہے تھے، اور تم کسی کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے کی طرف بلا رہے تھے. اور پیچھے کیوں بلا رہے تھے؟ کیونکہ ان کو ضرورت تھی، انہیں تمہاری مدد چاہیے تھی. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پر غم دیا، ڈبل غم دیا. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تمہارا غم ختم ہو جائے اس پر جو تم سے فوت ہو گیا. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو کچھ مصیبت تمہیں پہنچی احد کے دن اس کا تمہیں غم نہ ہو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. تو اس آیت میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مدد لی. اسی طرح ذوالقرنین نے جب دیوار بنانا چاہی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے لوگوں سے مدد لی تھی. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، کہ میری جو ہے تم لوگوں کے ذریعے میری مدد کرو. اسی طرح سورہ صف آیت نمبر 14 میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے مدد مانگی تھی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کی مدد کرو، اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا للحواریین، اپنے حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، کہ میری مدد کرنے والا کون ہے. تو ان تمام آیات میں ہم دیکھیں گے کہ انبیاء نے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا حکم کیا. تو اب کس طرح کے ہم حکم مدد کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی اور کس طرح کی ہم مدد نہیں کر سکتے، تو اس کو سمجھنے کے لیے علماء نے 2 طریقے استعمال کیے. میں دونوں طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ بات زیادہ واضح ہو سکے.
تو استعانت کیا ہے اور اعانت کیا ہے؟ اگر ہم کوئی مادی دنیا میں مادی ورڈ کے متعلق اگر ہم کوئی مدد چاہتے ہیں کسی سے تو وہ ہوگا اعانت، اور وہ بندوں سے جائز ہے، بندوں سے کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی مدد ہو جو مادی دنیا سے متعلق نہ ہو، بلکہ اس کا تعلق ایسا ہو کہ اسباب سے وہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا تعلق اسباب سے ہے ہی نہیں، اسباب سے پرے ہے وہ چیز، تو وہ چیز ہم اللہ سے صرف اور صرف اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگیں گے۔ تو اگر کوئی چیز اسباب کے تحت آتی ہے، جیسے میں کسی ساتھی سے کہوں کہ مجھے پانی دے دیجئے، تو یہ چونکہ پانی دینا پانی لینا یہ اسباب کے تحت چیزیں آتی ہیں تو یہ جائز ہوگا۔ لیکن اگر میں کسی سے ایسی مدد مانگوں جو میرے ساتھیوں کے یا اس دنیا میں کسی کے بس میں ہے ہی نہیں، اور ان سے وہ والی مدد مانگوں، تو پھر وہ ناجائز ہو جائے گی، وہ میرے لیے جائز نہیں ہوگی، وہ صرف اللہ سے جائز ہے۔ اسی کو علماء دوسرے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عالم امر اور ایک ہوتا ہے عالم خلق۔ عالم امر کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں جو چیز وجود میں آتی ہے اس سے پہلے جو چیز ہوتی ہے، اس سے پہلے جو اسباب سے پرے ہوتی ہے، اس کو عالم امر کہتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے صرف اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ اور عالم خلق جو ہے اس میں بندوں سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے، انبیاء نے مانگی اور شریعت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ لیکن شریعت ہمیں ایک بات اور سکھاتی ہے کہ جو چیز ہم آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، جس کو شریعت نے جائز رکھا ہے، اس میں بھی شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اس میں بھی ہم اللہ ہی سے مانگیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے جوتے کا فیتا بھی ٹوٹ جائے تو ہمیں پھر بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، پھر بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کہیں کسی کے پاس دودھ لینے جاتے تھے، اب ظاہر سی بات ہے دودھ تو کسی بھینس کا لے گا، کسی انسان سے لے کر آئے گا آدمی، لیکن اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے دودھ دلوا دے۔ تو ہم ظاہری چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں بھی ہم اللہ کو اس میں بھی ہم اللہ سے مدد مانگے، اور اس میں بھی ہماری توجہ اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے اس مادی دنیا میں بھی، وہ بھی صرف اللہ ہی کے دینے سے مل رہا ہے۔ تو اس سے ہمارے اندر توکل بھی پیدا ہوگا اور اللہ پر جو ہے ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنا زیادہ اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اسی لیے بعض علماء جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسے لوگ نام رکھتے ہیں علی بخش، حسین بخش، عبد النبی وغیرہ، ان نام رکھنے کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ناجائز لکھا ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، عبادت کا مفہوم بریلوی مکتبہ فکر کا تھوڑا الگ ہے، تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں بھی جو میں نے آپ کو مسئلہ بتایا بھی کہ ناموں کا مسئلہ، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز تو نہیں، البتہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس سلسلے میں اس موضوع پر بریلوی حضرات میں سب سے جو زیادہ لکھا ہے اس موضوع پر، وہ پروفیسر غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی تفسیر تبیان القرآن میں لکھا ہے۔ انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر بہت تفصیل سے کلام کیا ہے۔ تو اگر کوئی اس مسئلے کو اس پوائنٹ آف ویو سے سمجھنا چاہتا ہے، ان کے دلائل کو سمجھنا چاہتا ہے، ان پر کیے جانے والے اعتراضات کے دلائل کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اس سلسلے میں وہاں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس موضوع پر اس وقت بات کریں گے جب وسیلے کی بات آئے گی اور شرک اور توحید کی بات آئے گی، تو انشاءاللہ ہم بھی اس موضوع کو تھوڑا بہت چھیڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔